والی ہو، یعنی محنت کم ہو اجر زیادہ ہو، وہ اس امت کے ساتھ اللہ نے یہ انعام فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا ایک شخص کو مزدور کی ضرورت تھی کام کرانے کے لیے، تو وہ ایک شخص کو لایا اور اس سے طے کیا کہ فجر سے لے کر ظہر تک آپ نے کام کرنا ہے اور میں آپ کو ایک قرار اجرت دوں گا۔ اس نے قبول کر لیا، وہ آیا، کام کرتا رہا، ظہر تک اس نے کام کیا تو وہ اپنا ایک قرار لے کر چلا گیا۔ پھر وہ دوسرے مزدور کو لایا، اس نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، ایک قرار لیا، وہ بھی چلا گیا۔ پھر ایک تیسرے مزدور کو لایا جس نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا اور اس کو اس نے دیے 2 قرار۔ اب پہلے والے دونوں مزدور کہنے لگے ہمارا ٹائم زیادہ تھا، ظہر سے عصر تک کام کرنے والے کا ٹائم عصر سے مغرب تک کام کرنے والے کا ٹائم سے زیادہ ہے، اور پھر فجر سے ظہر والے کا ٹائم اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہماری ڈیوٹی زیادہ، ہمارا کام زیادہ، لیکن ہماری اجرت اس کی بنسبت کم ہے، ایک قرار، اس کا ٹائم تھوڑا ہے، کام کم ہے اور اجر اس کا ڈبل ہے، مزدوری اس کی زیادہ ہے، یہ کیا؟ تو اس سے کہا گیا کہ جو تم سے طے ہوا تھا کیا میں نے اس حق کے اندر کوئی کمی کی ہے؟ تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں کی؟ جو میں طے کر کے تمہیں لایا تھا وہ تو تمہیں پورا حق میں نے دیا ہے۔ میں نے بالکل بات تو ایسے ہی ہے، تو اس کو میں نے اپنی طرف سے احسان کرتے ہوئے زیادہ دیا، تو یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنے والے کی مثال یہودیوں کی طرح ہے، بنی اسرائیل کی ہے، اور ظہر سے عصر تک کام کرنے والوں کی مثال نصارہ کی ہے، اور عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والوں کی مثال اس امت محمدیہ کی ہے کہ ان کا ٹائم کم ہے، اجر ڈبل ہے، اجر زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے مرنے کی دیر ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان حائل صرف موت ہے۔ اس کے مرنے کی دیر ہے، جنت کے راحتیں نعمتیں اس کے لیے انتظار میں ہیں۔ کس قدر بڑی فضیلت ہے۔ تو ہر نماز فرض کے بعد اکثر کے معمول میں تو یہ ہوگا، اگر کسی کے معمول میں ابھی شامل نہیں تو اس کو بھی شامل کر لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور فرمایا کہ 70 مرتبہ اس شخص کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائیں گے اور اس کے 70 حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک اور کلمہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمہ پڑھ لے گا استغفار کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بھلے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اتنا بڑا عمل، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طرح جو کوئی شخص صبح کو یا شام کو 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور پھر سورہ حشر کی آخری آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یہاں سے لے کر آخر تک پڑھ لے تو 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ فجر کو پڑھا تو شام تک، شام کو پڑھا تو فجر تک، اور اگر فجر کو پڑھا شام سے پہلے انتقال ہو گیا تو شہداء میں اس کا شمار ہوگا، شام کو پڑھا فجر سے پہلے انتقال ہو گیا تو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں فجر کی نماز کے بعد مصلی بچھا کر بیٹھ گئی، میں نے اشراق پڑھی، اذکار کیے اور پھر نوافل پڑھتی رہی، حتیٰ کہ چاشت کی نماز تک میں وہاں بیٹھی رہی اور چاشت کی نماز پڑھی۔ تو جب صبح کو میں مصلی پر بیٹھی تو اللہ کے نبی میرے قریب سے گزر کر باہر تشریف لے گئے، چاشت کے وقت واپس آئے
ابھی میں مصلی پر. آپ نے فرمایا کہ جویریہ اسی وقت سے بھی بیٹھی ہو؟ جی یا رسول اللہ میں تو فجر سے لے کر اب تک میں مصلی پر ہی بیٹھی ہوں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبح سے لے کر اب تک تم نے جتنے عبادت کی ہے میں نے یہاں سے جانے کے بعد کچھ کلمات کہے، اگر ان کو اور آپ کی عبادت کو تولا جائے تو میرے والے کلمات کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا، ان کا وزن بڑھ جائے گا. تو کہنے لگے آپ مجھے بھی بتا دیجیے وہ مختصر کلمات. آپ نے فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. فرمایا کہ یہ کلمات جو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لے کہ فجر سے لے کر اب تک 4 کے وقت تک کی عبادت سے یہ بڑے ہوئے، ان کا اجر و ثواب زیادہ بڑا ہوا ہے. تو یہ عمل مختصر ہے لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اسی طرح جو کوئی آدمی فجر کے وقت یا شام کے وقت 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. سورہ توبہ کی آخری آیت کے الفاظ ہیں. یہ الفاظ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑے بڑے کاموں کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں اور اسے ہر غم مصیبت سے نجات عطا فرماتے ہیں. اگر کوئی آدمی بہت زیادہ پریشان ہے، مصیبت کے اندر مبتلا ہے، تو وہ آیت الکرسی کا آیت کریمہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ مصیبت پریشانی غم سے نجات کا ذریعہ ہے. تو خیر کتنے اعمال ہیں، اذکار ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا لیکن ہماری ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو ان کو اپنے معمولات میں ڈال